السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول گھر 291۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز خان صاحب کے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وہ مائیں بہنیں جنہوں نے اپنے بچے بھیجے ہیں خان کے لیے، ان کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان لوگوں کو اللہ ہدایت دے جو ملک کا سکون تباہ برباد کر رہے ہیں۔ پلیز 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 آپ سب کی دعائیں شامل ہوں۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناول نیم دہشت ہجراں، رائٹر نیم حیا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 20۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ چلو اور کہیں جانے کی باتیں مت کرو۔ آئی پرومس میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میری جان، سکندر نے نرمی و محبت سے کہتے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے گرد بازو پھیلایا اور واپس جانے کے لیے مڑا، مگر زرمین وہیں کھڑی تھی۔ سکندر چاہ کر بھی اس پر زبردستی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے نرمی سے اس کی مرضی سے واپس لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ زرمین اس وقت کس عالم سے گزر رہی ہے۔ وہ کچھ ماہ پیچھے ماضی کی قید میں تھی۔ میں دنیا کا وہ آخری شخص بھی نہیں ہوں گا جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گا۔ سکندر کی بات اسے کچھ ماہ پیچھے لے گئی تھی، جس لمحے زرمین نے اس بات کو اپنا یقین بنایا تھا کہ حزام سکندر اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یکلخت سکندر کا شفاف روپ آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا ہر اچھے منظر و احساس کو راکھ کر گیا۔ میں نے کہا نا مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ لیو می یو باربیرین، یو آر اے ڈیول، اے بیسٹ، اے مانسٹر، بٹ ناٹ اے ہیومن۔ اس نے نفرت سے روتے ہوئے چیخ کر سکندر سے خود کو چھڑوانا چاہا۔ سکندر نے گہری سانس بھرتے اسے اٹھایا اور واپس شاہ پیلس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ لیو می یو ڈیول، لیٹ می گو۔ اس نے نفرت، غصے و خوف سے بھیگے لہجے میں کہتے ہوئے خود کو اس سے آزاد کروانے کے لیے اس کے کندھے پر دانت گاڑ دیے، مگر سکندر پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے خوب مزاحمت کی، اس کی منتیں کی، اس کو نفرت و غصہ بھی دکھایا، مگر سکندر تو گویا ہر احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر اس نے پیر سے دروازہ بند کیا اور آ کر زرمین کو زبردستی بیڈ پر لٹا کر اسے اچھی طرح کمفرٹر اڑایا اور ریموٹ اٹھا کر ہیٹنگ سسٹم تیز کیا۔ زرمین کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہر مزاحمت کو اگنور کرتے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے سکندر نے انٹرکام اٹھا کر ملازمہ کو ہدایت دی اور انٹرکام واپس رکھ کر زرمین کی جانب متوجہ ہوا۔ زرمین اسے نفرت، غصے اور اجنبیت سے دیکھتی ہوئی اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یو پرومسڈ می کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی۔ اس وعدے کا کیا منی؟ اس نے زرمین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کرب سے پوچھا۔ میں نے وہ پرومس ایک سافٹ ہارٹڈ محبت کرنے والے انسان سے کیا تھا، زرمین نے نفرت اور درشتگی سے جواب دیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں تمہارا وہی حزام ہوں منی، تمہارے لیے میں اب بھی ویسا ہی ہوں۔ بائی گاڈ، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے مدھم لہجے میں نرمی سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے کہ زرمین نفرت سے چہرہ موڑ گئی۔ بس یہیں تک تھی تمہاری محبت منی؟ سکندر اپنا ہاتھ واپس کھینچتا خود اذیتی سے عجیب انداز سے مسکرایا۔ مجھے کبھی تم سے محبت نہیں ہوئی، میں کسی باربیرین سے محبت کر ہی نہیں سکتی۔ اپنے جرائم پر میں اپنے حزام پر میں فاتح پڑ چکی ہوں، اور اسے قتل کرنے والے بھی تم ہو سکندر۔ وہ نفرت سے کہتی آواز سے رونے لگی۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا کہ اس کا حزام سکندر جیسا درندہ ہے۔ سکندر کا دل جل رہا تھا زرمین کو اس حالت میں دیکھ کر۔ کمرے کا دروازہ نوک ہونے پر اس نے یس کہتے زرمین کو دیکھا جو چہرہ دوسری جانب موڑ چکی تھی۔ ملازمہ نے سکندر کے کہنے پر ٹرے اور فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھا اور واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سکندر نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور اس کی طرف مڑا۔ اسے فرسٹ ایڈ باکس سے کاٹن نکالتے دیکھ کر وہ زہر خند ہوئی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے۔ جب تم نے مجھے بھی ویسے ہی مارنا ہے تو اس سب کی کیا ضرورت ہے؟ یوں ہی مار۔ بس، میں نے کہا نا کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
تو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، اور کون بے وقوف اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے؟ کون اپنی زندگی کو خود نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے؟ سلی گرل، میں تم سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کر سکتا کہ جا کے تمہاری جان۔ وہ زرمین کی بات کاٹ کر دھیمے لہجے میں غرایا، مگر بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ زرمین کے مرنے کی بات اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا، اور زرمین کہے جا رہی تھی کہ وہ خود اسے مار دے گا۔ اس کی بات پر زرمین یکلخت خاموش ہوئی۔ اسے پھر سے خوف زدہ ہوتا دیکھ کر سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ پلیز منی، یہ سب نہیں کرو میرے ساتھ۔ میں تمہاری نفرت، اجنبی نظریں، اجنبی لہجہ اور بیگانگی برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز ڈونٹ ڈو منی۔ سکندر کا لہجہ منت کرتا ہوا ٹوٹا بکھرا سا تھا۔ ایک پل کو زرمین کو حزام کا گمان گزرا، مگر اگلے ہی پل آج کے سفاک درندگی سے پر مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے سکندر سے دور ہوئی۔ دوبارہ مجھے ہاتھ مت لگانا، دور رہو مجھ سے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تمہارا یہ بھیانک چہرہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ چیخ کر کہتے آخر میں اس کا لہجہ بالکل مدھم ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکندر نے سختی سے لب بھینچتے ایک نظر اسے دیکھا اور کاٹن کے ذریعے نرمی سے اس کے ماتھے کا زخم صاف کرنے لگا۔ اب کہ زرمین نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی اور بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ اس کا زخم صاف کر کے سکندر نے اینٹی سیپٹک لگا کر بینڈیج کی، پھر اس کی کوہنیوں، ہاتھوں، گھٹنوں پر بھی دوا لگا کر سب کچھ سمیٹ کر ہاتھ دھونے چلا گیا۔ زرمین ویسے ہی بیٹھی آنکھیں سامنے ایک ہی جگہ ٹکائے ہوئے تھی۔ ہاتھ منہ دھو کر سکندر نے خون آلودہ شرٹ بدلی اور باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا زرمین اب تک ویسے ہی کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ زرمین جب سکندر میں اپنے حزام کا محبت بھرا روپ دیکھنے کی کوشش کرتی، یکلخت اس کی نظروں کے سامنے سکندر کا صفاک اور بربریت بھرا روپ چھا جاتا۔ سکندر نے واپس آ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کی کنپٹی پر بوسہ دیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ دیا۔ کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس نے اپنی گود میں رکھی اور سینڈوچ اٹھا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ زرمین نے لب سختی سے بھینچے اور پیچھے ہونے لگی کہ سکندر نے اسے پکڑ کر اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ پلیز منی، تھوڑا سا کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ سکندر نے کسی چھوٹے بچے کی طرح اسے پچکارا، مگر اس نے سکندر کی بات کو اگنور کر دیا۔ اب وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی، مگر خاموش بھی ہو گئی تھی۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا منی، سو پلیز مجھے مجبور مت کرو اور آرام سے کھا لو، سکندر نے نرم لہجے میں پچکارا۔ سکندر کے نرم محبت بھرے لہجے پر جہاں اس کا دل پگھلتا، وہیں دماغ تلخ تصویر سامنے رکھ کر اسے واپس صفاک و دہشت زدہ منظر میں کھینچ لیتا۔ دل و دماغ کی جھڑپ سے اس کا لہجہ مزید کٹھور ہوا۔ تمہیں مجبور کر ہی کون سکتا ہے سکندر شاہ؟ اس نے سکندر شاہ پر خاصا زور دیا۔ جو دل کرے وہ کرو میرے ساتھ۔ تمہیں پوچھنے والا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، تو جو مرضی کرو۔ میری فیملی تو تم نے مجھ سے چھین لی، اب مجھ سے میری زندگی بھی لے لو۔ مارو مجھے بھی ویسے ہی ٹارچر کرو۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، آواز دھیمی مگر لہجہ نفرت سے بھرپور تھا۔ پلیز، میں تمہارے لیے حزام ہی ہوں، مجھے سکندر شاہ مت کہو۔ نہیں ہوں میں سکندر شاہ۔ وہ غصے سے چیخا، اب تم میرے لیے کچھ بھی نہیں رہے، ناٹ ایون اسٹرینجر۔ اس نے سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسپاٹ اجنبی انداز میں کہا، There's nothing between us. You destroyed everything, 'cause you are smashing beast. اس نے کرب سے آنکھیں میچتے ٹھوس لہجے میں کہا۔ سکندر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے زبردستی سینڈوچ کھلا کر گرم دودھ کے ساتھ میڈیسن دی، جس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وہیں سکندر کے کندھے پر سر رکھے سو گئی۔ اس نے زرمین کو سوتا دیکھ کر انٹرکام اٹھا کر برتن واپس لے جانے کا کہا اور اسے بیڈ پر لٹا کر کمفرٹر اڑا کر دروازے کا لاک کھول کر فریش ہونے چلا گیا۔
کپڑوں سمیت ہی شاور کھول کر وہ کتنی ہی دیر جما دینے والی سردی میں پانی کے نیچے کھڑا رہا۔ زرمین کا اجنبی لہجہ، اس کا نفرت بھرا انداز، خوف زدہ نظریں یاد کرتے اس کے اندر لگے جہنم کو بھڑکانے میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں شدید جل رہی تھیں۔ آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے کھڑے رہنے کے بعد بھی نہ آنکھوں کو سکون ہوا تھا اور نہ ہی جلتی روح کو۔ تھک کر اس نے شاور بند کیا اور کپڑے تبدیل کر کے واپس کمرے میں آ گیا۔ زرمین کو پرسکون انداز میں سوتا دیکھ کر وہ پنجوں کے بل نیچے قالین پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ زرمین بیڈ کے کنارے پر ہتھیلی چہرے کے نیچے ٹکائے اور دوسرا اپنے اوپر رکھے سکندر کی جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ شدید سرخ تھا اور آنکھیں بھی ہلکی سی سوجی ہوئی تھیں۔ سکندر نے آگے ہو کر اس کی سوجی آنکھوں کو چوما، پھر اس کی پیشانی چومتا پیچھے ہو گیا۔ وہ دوائی کے زیر اثر اس کی دیوانگی و شدت کو محسوس کیے بغیر گہری نیند میں تھی۔ اس کی وارفتگی و محبت دیکھتے سکندر نے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا، پھر جلتی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اس کے ٹھنڈے روئی جیسے نرم ملائم ہاتھ کا لمس اپنی جلتی آنکھوں پر محسوس کر کے اسے راحت محسوس ہوئی۔ کتنی ہی دیر وہ اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگائے وہیں بیٹھا رہا۔ سکندر اس کے بارے میں درست تھا کہ زرمین حزام سکندر ہی تھی جو حزام سکندر شاہ کو پرسکون کر سکتی تھی۔ اس کی دوا تھی، اس کا نشہ تھی، اس کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں صدیوں سے ادھورا ہوں، مکمل کر دو۔ تم چھپا لو میرا دل اوٹ میں اپنے دل کی، اور مجھ کو میری نگاہوں سے بھی اوجھل کر دو۔ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے، اپنی توجہ سے چاہت سے حل کر دو مجھے۔ اپنے غم کو کہو ہر وقت ساتھ رہیں میرے، ایک احسان کرو اسے مسلسل کر دو۔ آج زرمین کو اپنے سے خوف زدہ ہو کر دور بھاگتے دیکھ کر سکندر کو اپنی سانسیں تھمتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی زرمین کو واپس اپنی پناہوں میں پایا تھا، اس کو لگا گویا اس کی سانسیں واپس کر دی گئی ہیں۔ وہ زرمین سے ناراضگی کی توقع کر رہا تھا، غصے کی توقع کر رہا تھا، خوف کی توقع کر رہا تھا، مگر زرمین سے نفرت کی توقع اسے ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کی توقع کیسے کر سکتا تھا جس نے اس سے تب نفرت نہیں کی جب سکندر نے اس سے زبردستی نکاح کیا، اس کے جان سے عزیز بھائی کی دھمکی دی، اسے گھر سے رات میں کڈنیپ کیا۔ وہ زرمین جیسی محبت سے گندھی لڑکی سے نفرت کی توقع کر ہی نہیں سکتا تھا، مگر اب کہ جب ہیزل گرین آنکھوں میں نفرت کے لاؤ جلتے دیکھے تھے تو دل کرچیوں کی صورت بٹا تھا۔ زرمین نے آج جب سکندر کو اس وحشی روپ میں دیکھا تھا، پہلے پہل اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا وحشی درندہ اسی کا محبت کرنے والا، احساس کرنے والا حزام ہے۔ وہ شدید حیران و خوف زدہ تھی کہ بالآخر کیسے سکندر کسی انسان کو اس طرح ٹارچر کر سکتا ہے، بغیر جھجکے کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں کانپے یہ ظلم کرتے ہوئے۔ کوئی یہ سب جانور کے ساتھ کرتے ہوئے بھی کانپ جائے جو ایک انسان کے ساتھ پرسکون انداز میں کر رہا تھا۔ سکندر کے ٹارچر کا مقصد جان کر تو زرمین کی حالت یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ سکندر کی باتوں سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ ٹارچر صرف اس لیے کر رہا تھا کیونکہ اس شخص نے زرمین کو دیکھا تھا۔ کیا یہی غلطی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا؟ زرمین نے خوف و وحشت سے سوچا تھا۔ کیا وہ ہر اس انسان کے ساتھ یہی کرے گا جو مجھے دیکھے گا؟ سوچتے ہوئے وہ اندر تک کپکپا گئی تھی۔ وہ اس شخص کو جانتی تک نہیں تھی کہ آخر اس نے کب، کہاں، کیسے زرمین کو دیکھا، اور سکندر کو کب اور کیسے علم ہوا جو اب اس کی سانسیں لیتے لیتے اذیت دے کر چھوڑ دیتا، اسے شدید تکلیف دہ عمل سے گزار کر دھیرے دھیرے موت کی جانب کھینچ رہا تھا۔ سکندر سے محبت کا خوبصورت احساس جس نے ابھی سر ہی اٹھایا تھا، جس خوبصورت احساس سے ابھی زرمین صحیح طریقے سے آشنا بھی نہیں ہوئی تھی، سکندر کے وحشی و شفاف روپ نے اس کا سر وہیں کچل دیا تھا۔ زرمین چاہنے کے باوجود بھی سکندر سے نفرت نہیں کر پائی تھی، مگر یکلخت اس کے اندر ایک خالی پن اتر آیا تھا۔ نہ محبت کا کوئی دریا روشن تھا، نہ ہی نفرت کی کوئی چنگاری جل رہی تھی۔ خالی پن کی دبیز چادر نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔
احساس سے ابھی زرمین صحیح طریقے سے آشنا بھی نہیں ہوئی تھی۔ سکندر کے وحشی و شفاف روپ نے اس کا سر وہیں کچل دیا تھا۔ زرمین چاہنے کے باوجود بھی سکندر سے نفرت نہیں کر پائی تھی، مگر یکلخت اس کے اندر ایک خالی پن اتر آیا تھا۔ نہ محبت کا کوئی دریا روشن تھا، نہ ہی نفرت کی کوئی چنگاری جل رہی تھی۔ خالی پن کی دبیز چادر نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ زرمین کو اندازہ تھا سکندر اس کے لیے جنونی ہے، پوزیسو ہے، دیوانہ ہے، مگر اس حد تک بڑھ جائے گا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خود کے لیے سکندر کی حد سے تجاوز کرتی جنونیت اور پوزیسونیس کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر اسے زور بازو سے روکنا زرمین کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے ہر دفعہ کی طرح آج بھی اپنا دماغ ہی استعمال کیا تھا کہ اس سارے معاملے کی وجہ وہ خود ہے، تو اسے ہی منظر سے ہٹ جانا چاہیے۔ اس نے سکندر سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے اس کا اپنا دل تکلیف سے دوچار ہوا تھا، مگر وہ دل پر پتھر رکھ کر سکندر کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ خود کو سکندر سے دور کرنے کے لیے اور سکندر کو خود سے دور کرنے کے لیے ہی اس نے آنکھوں میں نفرت کا گہرا لاوا روشن کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے موت دے نہ حیات دے، میرے حوصلے کو ثبات دے۔ مجھے نقد جاں کی طلب نہیں، مجھے خواہشوں سے نجات دے۔ تیرے پاس آیا ہوں دور سے، مجھے دیکھنے دے قریب سے۔ مجھے اپنے رخ سے جدا نہ کر۔ میری چشم نم کو زکات دے، میرے دل میں یار بسا ہوا، نہ جدا ہوا نہ خفا ہوا، نہ مٹے نگاہ کی تشنگی۔ اسے ایک موج فرات دے، کبھی دام غم سے نکل سکوں، کہ دوام عشق میں ڈھل سکوں۔ کبھی لڑکھڑا کے سنبھل سکوں، ذرا میرے ہاتھ میں بات دے۔ کوئی شام فراق سی، کوئی صبح وصال سی۔ میرے گم شدہ میرے پاس آ، مجھے روز و شب سے نجات دے۔ کہیں آنسوؤں سے جلا ہوا، کہیں سسکیوں سے بجھا ہوا، ہوں چراغ شام بنا ہوا۔ مجھے اب کے چاندنی رات دے، تیرے سامنے تجھے مل سکوں، کہیں خود کو خود سے ملا سکوں۔ کوئی ایسا لمحہ نصیب کر، کوئی ایسی وصل کی رات دے، میری آرزوؤں کے پاس رکھ، مجھے اپنے غم میں اداس رکھ۔ مجھے زین تیری طلب نہیں، مجھے میرا حصہ ذات دے۔ وہ صبح کی فلائٹ سے پاکستان پہنچا تھا۔ عالم والا پہنچنے کے بعد وہ فریش ہوتا وہاں سے شاہ پیلس کی جانب نکلا۔ گلے رخ کو اس نے کسی بزنس میٹنگ کا کہا تھا۔ اس نے انہیں حقیقت بتانے سے گریز کیا تھا کہ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زرمین کو لینے جا رہا ہے۔ شاہ پیلس کے گارڈ نے اسے دیکھ کر حیران ہوتے دروازہ کھول دیا۔ وہ چپ چاپ سنجیدہ تاثرات لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے سے آتی ملازمہ ایک انجان شخص کو اندر آتا دیکھ کر حیرت سے وہیں رکی۔ زرمین خان بنگش کہاں ہے؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ نہ جانے اس محل نما گھر میں آ کر زرجان کا لہجہ پچھلی ملاقات یاد کرتے خود بخود کٹھور ہو گیا تھا۔ فائق کے علاوہ کوئی بھی ملازم رات والے حادثے سے باخبر نہیں تھا۔ وہ تو جی سو رہی ہیں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ اوکے، میں ویٹ کر رہا ہوں، جب وہ اٹھ جائے تو فوراً اسے اطلاع دے دیجیے گا۔ وہ کہتا ہوا بے تکلفی سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ اس کے انداز پر ملازمہ کنفیوز ہوئی۔ شاہ پیلس میں بہت کم لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، اور جن کو اجازت تھی انہیں سکندر کے موڈ اور مرضی کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ زرجان کے لیے بالکل ایک انجان شخص تھا جو بغیر سکندر کی اجازت کے گارڈ کی موجودگی میں سکون سے شاہ پیلس میں بیٹھا تھا۔ ملازمہ ابھی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ زرجان سے کیسے پیش آئے کہ اس کی پریشانی سمجھتے زرجان خود ہی بول پڑا۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس جب وہ جاگ جائے تو اسے یاد سے فوراً اطلاع دے دیجیے گا۔
اس کی سنجیدگی سے بھرپور آواز سنتے وہ متذبذب سی سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ ہم عشق کے خمار سے باہر نہیں گئے، دھڑکن کے اضطرار سے باہر نہیں گئے۔ تو ہم سے پوچھتا ہے سمندر کا کیا بنا، ہم تو تیرے دریا سے باہر نہیں گئے۔ وہ لفظ لفظ لکھتا رہا داستان دل، وہ لفظ لفظ لکھتا رہا داستان دل۔ ہم ہیں کہ اختصار سے باہر نہیں گئے، ہم کو گلاب رت سے ہو نسبت بھی کس طرح، ہم دل کے ریگزار سے باہر نہیں گئے۔ اچھا تو اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں کیا، ہم لوگ انتظار سے باہر نہیں گئے۔ تا عمر جس پہ چل کے بھی منزل نہیں ملی، ہم ایسی راہ گزر سے باہر نہیں گئے۔ وہ بھی کسی سراب کا قیدی بنا رہا، کچھ ہم بھی اختیار سے باہر نہیں گئے۔ وہ زمین کی جانب کروٹ لیے یک ٹک سوئی ہوئی زمین کو دیکھ رہا تھا۔ سکندر اب تک خود کو کسی حد تک رات والے جھٹکے سے سنبھال چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح زمین کو منا لے گا اور اسے صرف حزام بن کر سنبھالے گا۔ اب وہ سکندر کی ایک جھلک بھی اپنے اور زمین کے رشتے کے درمیان میں نہیں آنے دے گا۔ وہ اس کی نفرت بھی برداشت کرے گا مگر اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ سوتے ہوئے وہ ہلکا سا کسمسا کر سیدھی ہوئی اور دھیرے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کی سبز آنکھوں میں گلابی پن اب تک تھا۔ گڈ مارننگ منی۔ سکندر نے اس کے چہرے سے آوارہ لٹیں ہٹاتے اس کی پیشانی چومی۔ سکندر کو دیکھتے ہی رات والے مناظر ایک بار پھر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی۔ اسے پھر سے رات والے روپ میں آتے دیکھ کر سکندر نے لب بھینچے۔ سوتی ہوئی ہی اچھی لگ رہی تھی، جاگتے ہی پھر سے چڑیل بن گئی ہو۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے مذاقن کہا اور خود سے کمفرٹر اتارتا بیڈ سے اترا۔ اسے بیڈ سے اتر کر اپنی سائٹ پر آتا دیکھ کر زمین دوسری جانب ہو گئی۔ سکندر کے لب پھیلے۔ خبردار جو میرے پاس آئے، میں تمہاری سانسیں لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر سکندر کو دھمکی دی۔ سانسیں تو پہلے ہی لے چکی ہو مائی بیوٹیفل اینجل۔ سکندر اس کی وہی انگلی جھک کر چومتے ذرا سا مسکرایا۔ اس کی یہ حالت زمین کو مزید تپا گئی۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور رہو، مجھے تم سے بلڈ کی سمیل آ رہی ہے، اب میرے پاس نہیں آنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے چیخی۔ واٹ ایور۔ وہ کرلاتے دل کی زخمی صدا اگنور کرتا بے نیاز بنا۔ رہنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے منی، دور جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سلیپرز پہن کر کہتا اسے ایک مسکراتی نظر دیکھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جلدی سے بیڈ سے اتری مگر پاؤں کے نیچے زخم دکھنے کی وجہ سے کراہتی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر گردن گھما کر ڈریسنگ روم کے دروازے کی جانب دیکھا، پھر کمرے کے دروازے کو جو بند تھا۔ اس نے ہاتھ سے سلیپرز آگے کیے اور پیروں میں پہن کر ہمت کرتی کھڑی ہو گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ دروازے تک گئی مگر باوجود کوشش کے لاک دروازہ نہیں کھول پائی۔ اس نے ڈریسنگ روم میں جا کر دیکھا سکندر واش روم میں تھا۔ حزام تم خود کو یوں برباد نہیں کر سکتے، میں تمہیں اب یہ نہیں کرنے دوں گی۔ اب تم مجھے چاہ کر بھی روک نہیں سکتے، میں جو کرنے کا سوچ لیتی ہوں وہ کر کے ہی رہتی ہوں۔ اس میں میرے دل کا نقصان ہوگا حزام، مگر میں تمہیں نقصان پہنچنے سے بچا لوں گی۔ وہ وارڈروب میں سے اپنے کپڑے نکالتی مسلسل سوچ رہی تھی۔ کپڑے نکال کر اس نے چینج کیا اور باہر آ گئی جہاں سکندر تیار ہو کر شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتی دھیرے دھیرے چلتی ڈریسنگ ٹیبل تک آئی اور وہاں موجود دوسرا برش اٹھا کر بال بنانے لگی۔ اس کی چال کو دھیما محسوس کر کے سکندر کو تشویش ہوئی۔ آر یو آل رائٹ منی؟ اس نے برش واپس رکھتے فکرمندی سے پوچھا۔ زرمین کوئی جواب دیے بغیر بال بناتی رہی۔ سکندر نے پریشانی سے اس کے پیروں کو دیکھتے گہری سانس بھری اور سر ہلاتا گھڑی پہننے لگا۔ زرمین نے برش واپس رکھ کر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے ایک چور نظر سکندر پر ڈالی جو گھڑی پہننے کے بعد اب ٹائی پن درست کر رہا تھا۔ اسے مکمل طور پر کالے رنگ میں دیکھ کر زرمین کی ایک بیٹ مس ہوئی۔ الاورنگ ڈیول۔
اس نے سکندر کو دیکھتے دل ہی دل میں نئے خطاب سے نوازا، مگر جلدی سے دماغ سے ہر سوچ جھٹکتی اس سے نظریں پھیر کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ سکندر نے مڑ کر اسے بیڈ کے طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جاتے دیکھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی جس پر وہ کچھ پرسکون ہوا۔ اس نے واپس مڑتے پرفیوم اٹھا کر بے دریغ چھڑکاؤ کیا اور ایک نظر خود پر ڈال کر زرمین کی جانب مڑا جو موبائل میں گم تھی۔ اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ زرمین کے موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے جس پر وہ چڑی ہوئی تھی۔ واٹ دی ہیل! ہر چیز کو ابھی خراب ہونا تھا کیا؟ چڑ کر بڑبڑاتے ہوئے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس تک آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں کو لگایا۔ چھوڑو! زرمین نے غصے سے کہتے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ سکندر نے ہنستے ہوئے دوبارہ اس کا وہی ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا ڈیول! میں خود بھی چل سکتی ہوں۔ اس نے ناکام مزاحمت کرتے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا، چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ سکندر نے بے نیازی سے کہتے کندھے اچکائے اور کمرے کا دروازہ کھول کر اسے لیے باہر نکلا۔ زرمین نے سختی سے دانتوں پر دانت جماتے غصے سے اپنے ساتھ چلتے سکندر کو دیکھا۔ ایک تو وہ اس سے اتنا اونچا تھا اور وہ بمشکل اس کے سینے تک آتی تھی، اور پھر وہ چوڑا وجود رکھنے والا، اور زرمین اس کے سامنے بالکل دھان پان سی تھی۔ وہ زور آزمائی کر کے کسی صورت اپنا ہاتھ اس سے نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ زرمین نے غصے سے اپنی پوری طاقت لگا کر اس کے بازو پر مکہ مارا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں ختم ہونے والی سیڑھیاں اترتا زرمین کی بچکانی حرکت پر قہقہا لگا کر ہنسا۔ ہا ہا ہا! اس طرح چھڑواؤ گی اپنا ہاتھ؟ سکندر کے قہقہے کی آواز پر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا زرجان جلدی سے اٹھ کر پیچھے مڑا، جہاں اس کی بہن اس کی مانو اپنے ساتھ چلتے بندے کو غصے سے گھور رہی تھی، اور وہ اجنبی شخص، شاندار پرسنالٹی کا مالک بندہ محبت سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرمین کے چہرے کا آدھا رخ اس طرف تھا اور بال بھی کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کی کن پٹی پر لگی چوٹ نہیں دیکھ سکا تھا۔ جہاں زرمین کو سلامت دیکھ کر زرجان کو تسلی ہوئی تھی، وہیں اس کے ساتھ آتے بندے کو دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر ایک کور ہے، مگر اصل سکندر کو دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ وہ آج کافی مہذب لگ رہا تھا۔ ہنستے ہوئے سکندر کی نظر جو سامنے کھڑے زرجان پر پڑی، وہیں اس کے مسکراتے لب پل میں سمٹے۔ وہ اس نازک موقع پر زرجان خان بخش کی بالکل توقع نہیں کر رہا تھا۔ ایک انجانے احساس کے تحت بے ساختہ زرمین کے ہاتھ پر سکندر کی گرفت مضبوط ہوئی۔ زرمین جو غصے سے سکندر کو کچھ کہنے ہی والی تھی، اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو حیرت و خوشی کے مارے اپنی جگہ پر فریز سی ہو گئی۔ وہ چیخ کر اس کا نام پکارنا چاہتی تھی، مگر زرجان ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگنا چاہتی تھی، مگر پیر گویا زنجیروں میں جکڑے گئے تھے۔ زرجان کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اور لاسٹ میں پھر آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز 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 خان صاحب کے لیے دعا کیجیے اور اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے۔ حالات دن بدن بہت بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را دعا کیجیے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔